بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ابوبکر صدیق صاحب. جی ابوبکر صدیق صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ اسلام نے جو معاشرے کو امن کا پیغام دیا، تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریاست مدینہ قائم ہوئی اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے جو کاوشیں کیں قیام امن کے لیے، پیغام امن دیا، وہ جو آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کو بلا کر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم مدنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو تصویر بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ مکی زندگی میں قرآن مجید جو نازل ہوا ہے غار حرا سے، اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو 11 سال کا سفر تھا، پھر اس کے بعد 2 سال آپ مزید مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما رہے. وہاں پر آپ کو کہیں پر بھی احکامات نظر نہیں آئیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بین الاقوامی اقوام سے ریلیشن کیسے رکھنے ہیں، اپنے اندر معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ میں نزول قرآن، یہ اس مکی زندگی کے اندر یہاں گفتگو نہیں ہو رہی. مکی زندگی کے اندر جن چیزوں کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے عقائد کے پہلو سے. اللہ ایک ہے، رسولوں کو مانو، انبیاء کو مانو، کتابوں کو مانو، ملائکہ کو مانو، تقدیر کے خیر و شر کو مانو، عذاب قبر کو مانو، زندگی کے بعد، موت کے بعد پھر زندگی ہے اس کو تسلیم کرو. یہ وہ عقائد تھے جس کی اصلاح مکی زندگی کے اندر کی گئی. اچھا، وہاں سے جب ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں پر مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا اور ایک ریاست کی ایک شکل بننا شروع ہوئی، تو چونکہ اب مسلمانوں کو ایک سکون سے جگہ مل گئی تھی، سیکیورٹی ہو گئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے احکام دینا شروع کیا. اور یہاں پر پھر مسلمانوں کو روزے کے بھی احکام آئے، زکوٰۃ کے بھی احکام آئے. جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام دینا شروع کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اخلاقیات کا بھی سبق دینا شروع کیے، جو کہ پھر بین الاقوامی سطحوں پر تعلقات بھی ہونے تھے. ان تعلقات کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات دینا شروع کیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے آ کر مدینہ منورہ میں جو آپ نے بڑا قدم اٹھایا تھا وہ تھا میثاق مدینہ کا. آپ نے آ کر سب سے پہلے جو بنو قریظہ جو رہا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو ان یہودیوں کے ساتھ آپ نے آ کر ایک امن کا معاہدہ قائم کیا. جو ان کے اندر سب سے بڑی کلازز اس امن کے اندر معاہدے میں شامل کی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ تمہارے جتنے بھی جھگڑے ہوں گے ان تمام کا فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے. اللہ، وہ فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے اور کسی میں مجال نہیں. اور ان میں وہ قبائل بھی تھے جو ابھی دار اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے. معاملات کا فیصلہ تو اللہ کے نبی کریں گے. ہاں، فیصلہ کن کی روشنی میں ہوگا؟ وہ جو جس شریعت پہ ایمان رکھتا ہے اس کی شریعت کی روشنی میں ہوگا. ہم اپنا مذہب یہودیوں پہ نہیں امپوز کر رہے تھے، یعنی یہودیوں کے اگر اور یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کی سب سے بڑی یہی تو کمال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی مذہبی آزادی ہوگی، تم اپنے کنیساؤں میں آزاد ہوگے، عبادت کرو، معاملات کرو، تمہارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. اسی طرح مسلمان بھی اپنے معاملات کے اندر آزاد ہوں گے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو آزادی سے اپنی عبادت کرنے اور اپنے عبادت گھر، مساجد تعمیر کرنے کی اجازت کہیں پہ نہیں تھی. ابھی تو وہ یہاں پر تشریف حضور مسلمان آئے ہیں، تو اسی لیے اس معاہدے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اندرون مدینہ انسیکیورٹی ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کو سکون نصیب ہو گیا. اب پھر مسجد نبوی کے لیے جگہ مقرر ہوئی، پھر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اور پھر مسجد نبوی صرف مسجد اس کو نہ دیکھیں، اگر حضور کو دیکھیں تو جتنے بھی باہر کے قبائل آ رہے ہیں مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام ملاقات فرما رہے ہیں. یعنی آپ کی وزارت خارجہ حضور کے ہاتھ میں ہے اور وزارت خارجہ ملاقات بھی مسجد کے اندر کر رہی ہے. آج بھی اگر آپ جائیں مسجد نبوی کے اندر ملاحظہ کریں تو وہاں پہ مینار پلر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کسی پلر پہ نام لکھا ہوا ہے اور ایک پلر ہے جس کے اوپر حارثہ اس طرح کا لفظ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبائل سے ملاقات کرتے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے آپ پیچھے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تلوار پکڑ کے. تو جس جگہ حضرت علی تشریف فرما ہوتے تھے وہاں آج ریاض الجنہ میں پلر بنا ہوا ہے. تو وہ مختلف سے پلر بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نبی یوں تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں پہ اللہ کے نبی یوں تشریف فرما ہوتے تھے. تو اس لیے یہ مسجد فیصلہ عدالت بھی تھی، یہی مسجد معاشرے کے فیصلے بھی کرتی تھی، یہی مسجد تھا جو وزارت خارجہ بھی تھی. سارے معاملات اسی مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. تو میثاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اندرون مدینہ مسلمانوں کو سیکیور کرنے کے بعد پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاہدے کرنا شروع کیے. اور ان معاہدوں کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو سوائے قریش مکہ کے اور کوئی دشمن نہیں تھا. کیونکہ معاہدوں میں یہ طے پایا کہ ہم اتنے سال تک اکٹھے رہیں گے، یہ ہمارا معاہدہ چلے گا، ہم نہ تو آپ کے
دشمن کے ساتھ ملیں گے نہ آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملیں گے، بلکہ الٹا یہ بھی کلاس ڈال دی کہ جو تم پر حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جو ہم پر حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے، یعنی کہ مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا تھا، چونکہ یہودیوں کے اتنے دشمن نہیں تھے، دشمن ہمارے زیادہ تھے، ہمیں ابھی قریش مکہ کی طرف سے انسیکیورٹی تھی۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ریاست مدینہ کی ابتدا کی تھی وہ ان امن معاہدوں کے ساتھ کی تھی، اور پھر اسی پر بھی کام ختم نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے خط لکھے، آپ نے خطوط لکھ کر ارد گرد کے ممالک کے بادشاہوں کے نام خط لکھے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو پھر ان میں یمن کے یعنی باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی تھی، اور صرف کسرا اور کیسر نے، کسرا نے تو حضور کے خط مبارک کو پھاڑ ڈالا تھا، پھر حضور نے پھر ان کے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس نے میرا خط پھاڑا اسی طرح اس کی سلطنت ختم ہوگی۔ تو پھر یہی ہوا کہ اس کا جو حشر ہوا وہ بعد میں زوال آیا اس کا۔ پھر کیسر نے چاہتا تھا کہ اسلام کو قبول کر لے، لیکن وہ اپنے عیسائی پادریوں کے خوف سے، سلطنت چھن جانے کے خوف سے اس نے نہیں کیا۔ لیکن کیسر نے یہ بات ضرور کہی تھی، مسلمان جو پیغام لے کے گیا تھا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جس جگہ پہ آج میں کھڑا ہوں ایک دن اس کا یہیں پر قبضہ ہوگا۔ یہ اس کیسر روم نے کہا تھا، یہ دور، اور حبش کے بادشاہ نے، نجاشی نے قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح مسلمان ممالک نے، جہاں ارد گرد کے مسلمانوں نے جب قبول کر لیے تو پھر مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی کہ مسلمانوں کو ان جگہوں سے بھی انسیکیورٹی ختم ہو گئی اور مسلمان پرامن ہو گئے۔ تو اسلامی ریاست کا یہ جو آغاز ہو رہا ہے، جگہ جگہ معاہدے ہو رہے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ معاہدے ہیں ہی اس لیے کہ انسان کا خون نہ بہے، کوئی بے گناہ قتل نہ ہو جائے۔ آپ نے ذکر کیا ابھی نجاشی کا، تو نجاشی کے دربار میں جب یہ گئے، حضرت جعفر طیار کے سربراہی میں ایک وفد گیا مکہ سے ہجرت کر کے، تو اس کے بعد جو وہاں پہ قریش مکہ کے کچھ سردار گئے جن کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہماری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے نجاشی کے ساتھ، اور ہم ان کو واپس لائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے باغی ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ نجاشی نے کتنا مثبت کردار ادا کیا۔ پہلے اس نے ان کا موقف سنا، موقف سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ ان کو واپس بھیجنا ہے یا ادھر رکھنا ہے۔ جب حضرت جعفر طیار نے اپنا موقف بیان کیا تو نجاشی نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک لکیر کا فاصلہ۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی اور نجاشی سن کے حیران ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد واحد اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اپنی کتاب کے اندر حضرت بی بی مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا، ورنہ یہودیوں نے تو ملائن کیا تھا، یہودیوں نے الزام بات لگا دیے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دے دی کہ میری مریم پاکیزہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی گواہی دے دی۔ تو اس لیے پھر وہ کہا کہ بھی ہمارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا معاہدہ جو بڑا اسلامی تاریخ کا آپ کو مدنی زندگی میں نظر آتا ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے، اور صلح حدیبیہ اپنی طرف سے جو انہوں نے بندہ بھیجا سہیل بن عمر، وہ اپنی طرف سے معاہدے کی جو شرطیں رکھ رہا تھا وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کے اوپر سختیاں برت رہا تھا کہ میں سخت شرطیں رکھ رہا ہوں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تدبیر تھی کہ جس نے انہی کی ہی شرطوں کو انہی کے خلاف ڈال دیا۔ سنا ہے اس وقت کچھ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سارے کے سارے وہ بکلے یہ یہاں تک عرض کہ یا رسول اللہ کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کہ ہم اس حد تک بھی جا رہے ہیں کہ بھی اگر ہمارا کوئی اسلام قبول کر کے ان کا کوئی اسلام قبول کر ہمارے پاس آئے گا تو ان کے مانگنے پر اس کو ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر ہمارا ان کے پاس چلا گیا تو کوئی واپس وہ نہیں کہیں گے، کہ ہم اس حد تک بظاہر دیکھیں یہ ایک بڑی سخت۔ حضور اب نہیں مانے، پھر حضرت عمر فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ اب صدیقی ایمان وہ کسی اور صحابی میں تھا نہیں، تو صدیقی ایمان یہ تھا، انہوں نے کہا کہ بس جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ ہوگا اور وہ سچ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا سہیل بن عمر اور محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہیں پر ایک صحابی اپنے باپ کی قید کو توڑ کر آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، میرے باپ نے مجھے قید کر کے رکھا تھا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ابھی معاہدہ طے لکھا نہیں گیا، صرف زبانی ہوا تھا، تو صحابی نے مطالبہ کیا جناب معاہدے کی روح سے یہ آپ کے پاس اسلام قبول کر کے آیا ہے، اسے ہمارے حوالے کریں۔ یعنی کہ ابھی وہ تحریری شکل میں نہیں، زبانی ہو گئی تھی، زبانی ہو گئی۔ تو وہاں پر اب وہ صحابی بڑی محبت اور انسیت کے ساتھ حضور کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کو فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وعدے پورے کرنے آیا ہوں، میں وعدے توڑنے نہیں آیا۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاہدے ان کا پاس کرو، اوفوا بالعہود،
کہ تم اپنے وعدوں کو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، تو حضور نے اسی صحابی کو اس کو پلٹا دیا۔ تاریخ میں اتنی بڑی مثال یہ نہیں بہت بڑی مثال کہ تھی۔ جب ایک صحابہ کہتے ہیں کہ تحریری لکھا شکل نہیں میں گیا بھی یا نہیں۔ رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں لکھا بھی نہیں گیا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، اپنی زبان پر لیکن فرمایا کہ قائم نہیں، ہم نے زبان دے چکے ہیں، اور صحابی کو دیا، لیکن ساتھ اس کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ تمہاری خلاصی کا کوئی سبب کر دے گا۔ اور پھر یہی ہوا، وہی صحابی ہی اس صلح حدیبیہ کی کایا پلٹنے کا سبب بنا۔ وہ صحابی راستے میں گیا اور اس نے کسی کو اپنے دانت سے کاٹا، اور اس کے ہاتھ کو جب کاٹا تو انہوں نے اس کے زنجیر چھوڑ دیے، تو وہ بھاگ کے جنگل میں پناہ لی۔ تو پھر مسلمان معاہدے کے بعد واپس آ گئے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا وہ پھر مدینہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا مدینہ جاؤں گا تو مدینہ والا سونا وہ ہمیں واپس پلٹا دیں گے اپنے معاہدے پر، تو پھر وہ جا کر جنگل میں چھپ جاتے، اور جنگل میں وہ پورا گروہ بن گیا، اور اسی جنگل سے مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے تھے شام کے لیے، ملک شام جاتے تھے، تو وہ پھر ان قافلوں کو لوٹتے تھے۔ تو پھر کفار مکہ نے بیٹھ کے سوچا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا تم نے جو بے وقوفی کی تھی صلح حدیبیہ میں، یہ کلاس ڈالی تھی کہ جو تمہارا کے پاس اگر کوئی آئے گا تو واپس لیں گے، یہ لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، تم ایسا کرو جا کر مدینے میں یہ کلاس ختم کراؤ تاکہ یہ جنگل چھوڑ کے حضور کے پاس واپس جائیں، ہمارا تجارت کا راستہ صاف ہو۔ تو پھر واپس آئے اور حضور سے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے اندر وہ کلاس واپس لینا یہ چاہتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ جو اقلیتوں کے حوالے سے اسلام نے تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے جو قوانین، جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اس میں اسلامی موقف جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے معاہدوں کی، کہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس بارے میں جب عموماً دو مکاتب فکر ہوئے فقہا کے، جیورسٹ کے، اور ایک ہیں کم ہیں اور ایک ہیں اکثریت میں ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی جتنی بھی جہاد کی آیات ہیں کہ کفار تمہیں جہاں ملے ہیں انہیں قتل کر دو، ان کے ساتھ محاربت ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ بھی جہاد کا جو سبب اور علت ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ جو کفر ہے اس کو ختم کرنا ہے، کفر کو، اس کی شان و شوکت کو مٹانا ہے، اس لیے جہاد ہے۔ یہ ایک انہوں نے علت نکالی، جبکہ فقہا دوسرے نے کہا کہ نہیں، جہاد کی سبب، جہاد کے حکم کی علت کفر کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب محاربت کا خاتمہ ہے۔ محاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی تمہیں بدامنی کا خطرہ ہو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ساتھ والا ملک جو ہے یہ بدامن ہے، یہ ظلم کرتا ہے اللہ کے بندوں پر، تو تم جاؤ اور اس کے اوپر حملہ کرو اور وہاں کے لوگوں کو تم امن و امان نصیب دو، یعنی محاربت کا خاتمہ۔ تو جب محاربت، اگر آپ امن میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ، ہم نہیں حملہ کریں گے۔ تو پھر اسلام کے جہاد کی دو نوعیتیں تھیں، ایک اقدامی نوعیت ہے آفینسو، کہ ہم پہل کریں گے، جا کر حملہ کریں گے، اور دوسرا ہے ڈیفینسو، کہ ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، ہم اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں گے۔ تو اسلام کے اندر یہ دونوں قسم کے نوعیت کے جہاد ہیں، لیکن دونوں کی بنیاد جو تھی وہ امن ہے، وہ امن ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں ہے کہ پہلے جاؤ گے تو ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر لیں تو پھر ختم، ان کی جان مال ہر معاملات ہمارے تحفظ میں آ گئے، اور یا تو پھر اگر وہ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ ان کی جان امان تمام معاملات پہ جائیں گے۔ مطلب پہلے سفارتی سطح پر کوششیں کی جائیں، اگر نہیں کریں گے تو تیسرا آپشن ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ یہ تین آپشن دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن جب عبدالعزیز کوئی کے، اور آپشن نہیں بچتا تو پھر آپ جنگ کی طرف۔ ٹھیک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا نے یہ واقعہ دیکھا کہ مسلمان ایک آرمی نے ایک شہر کے اوپر ان کو رات کے اوپر حملہ کیا اور ان کو بتایا بھی نہیں، حملہ کر دیا اور جا کر قبضہ کر لیا۔ تو وہاں کے جو وہ عیسائیوں کی تقریباً شہر تھا، ان عیسائیوں نے اپنا ایک، یوں سمجھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک نمائندے ایک گروہ بھیجا، ڈیلیگیشن بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف واپس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے تو اصول ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ کی آرمی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ون مین جے آئی ٹی بنائی، ون مین، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ معاملات کی تدبیر کرو اور فیصلہ کر کے آؤ۔ اور وہ گروہ حیران تھا کہ یہ ایک آدمی اتنی بڑی آرمی کے خلاف ڈیسیژن کیسے دے گا، اندر وہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ لے کے گئے اور جا کر اس قاضی نے، جس کو قاضی بنا کے بھیجا تھا امیر المومنین نے، جب وہاں پر جا کر معاملہ دیکھا تو قاضی کو پتہ چلا کہ واقعی مسلمان فوجوں کی طرف سے ظلم ہوا ہے، کہ انہوں نے آ کر ان کو بغیر وارن کیے، بغیر ان کو آپشن دیے کہ اسلام قبول کر لو، جزیہ دے دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے آ کر لیا، اور جرنیل نے یہ قبول کیا۔ تو پھر جرنیل کو دنیا کے سامنے اس قاضی نے ڈانٹا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرتے ہوئے، اللہ، اٹھاؤ اپنا ساز و سامان، ان کا شہر چھوڑو، اور جو چیز جس کی تھی ان کے حوالے کر کے یہاں سے نکلتے بنو۔
اور عیسائی اس وقت دنیا حیران تھی کہ اس ایک آدمی کے اشارے پر پوری کی پوری وہ ہزاروں کی فوج شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، اور کسی کے اندر بھی یہ اور بلکہ پشیمانی کے آثار اوپر سے تھے کہ ہم نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہوا. تو یہ عیسائیت کی دنیا دیکھ کے حیران ہوئی. اور پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد وہی ڈیلیگیشن پھر حاضر ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں کہ حضور جب سے آپ لوگوں کی آرمی ہمیں چھوڑ کے آئی ہے، روم کے عیسائی ہم پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی عیسائی ہیں، وہ بھی عیسائی ہیں، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور ہماری التجا ہے اپنی آرمی ہمارے پاس واپس بھیجیں، چونکہ آپ مسلمانوں خود آئے مدد کے لیے کہ آپ کی آرمی چونکہ 1 ماہ تک ہمارے پاس رہی تھی، بھلے جیسی بھی رہی، لیکن کہا کہ اس 1 ماہ کے دوران نہ تو کسی کا مال لوٹا، نہ کسی کی عزت لوٹی، نہ کسی کے قتل ہوا، نہ کسی کے ساتھ ظلم. ناظرین کرام، بہت خوبصورت اور انتہائی مدلل انداز کے ساتھ پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب گفتگو فرما رہے تھے. چونکہ ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اپنے اس پروگرام پیام امن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.